کہ اپنے بڑوں نے جو ہے وہ غازی علم الدین شہید کی کو جنازے کو کندھا بھی دیا، سپورٹ بھی کیا، وہ باتیں بھولتی نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر اسی لیے اب آپ تو میں بھی اس میں یقین رکھتا ہوں. میں نے کب کہا ہے؟ آپ کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں مجھے کوئی جس طرح میں توہین رسالت کے حق میں ہوں. میں بالکل نہیں ہوں، اور میرے بڑوں نے کیا اور میں بھی بالکل سپورٹ کرتا ہوں. ایسی بات میں نے کبھی آج تک ایسا نہ کیا اور نعوذ باللہ کر سکتا ہے. ہم ایک قانون کی بات کر رہے ہیں بھائی، ہم ایک قانون کی بات کر رہے ہیں. آپ کہاں ڈسکشن لیں گے؟ نہیں، میں بس آپ سے ہاں یا نہ سننا چاہوں گی. توہین رسالت جو کرے میں نے ہاں نہ کہ میں نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم سارے مسلمان ہیں، کوئی اس کو نہیں برداشت کر سکتا. میں ایک انسان کے ضیاء الحق کے قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایز آئی سیڈ نعوذ باللہ کوئی سارے اس ملک میں مسلمان ہیں، کوئی ایسی بات نہ کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. اگر کسی نے کی ہو تو وہ غلط ہے آپ کی نظر؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور یہ تو دیکھیں، ایک بات آپ کلیئر ہو جائیں. اگر اس قانون جو ہے، اگر اس قانون کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انسان کا قانون ہے، اور اگر کسی نے ایسی بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کوئی سارے مسلمان ہیں، اگر مسلمان کوئی ایسی بات کرے تو وہ تو پاگل ہوگا، وہ تو مینٹل کیس ہوگا. اس میں اگر کوئی ایسا اس طرح کوئی بندہ کرے تو میرا خیال ہے یہ تو ہر مسلمان کہے گا کہ اس کو سزا دینی چاہیے اگر وہ ایسا کام کرے. لیکن یہ قانون جو ہے اس میں کوئی دیکھیں، پہلی بات یہ کوئی ویریفیکیشن پروسیس نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ کہیں بھی جا کے ایک دو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ فلانے بندے نے توہین رسول کے الزام میں اس کو ملوث کر دیتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ ہے کہ اس کو وہی جسٹس دی جاتی ہے جو انجسٹس میں سمجھتا ہوں. اب پہلے جس بندے نے اس طرح کے الزام لگائے ہیں اس کو بھی اس گرفت میں لائے نا. اگر اس کے الزام غلط نکلائے تو اس نے سب سے زیادہ تو توہین رسول اس نے کی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی ایسی شکیں ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. اس طرح میں نے کہا ہے، ہمارے پنجاب کے وزیر قانون نے بھی کہا ہے، ابھی آج میں پڑھ رہا تھا عمران خان نے بھی کہا ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا وہ سینیٹر نیلوفر بختیار نے بھی کہا ہے، یہاں کئی لوگوں نے بات کی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کروں، جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا نا تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ کریں، یہ مذہبی جنون اور یہ انتہا پسند لوگ جو ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو پھر مجھے ایک فیض صاحب کا شعر یاد آتا ہے، کہتا ہے آج بازار میں پابجولہ چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہوئے یارو چلو. تو میں نے سمجھا کہ ان لوگوں کو، اگر ان لوگوں کی دہشت کے سائے میں پاکستانیوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس ملک کا کوئی حال نہیں ہونا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک اس طرح کے بندے نے میری مخالفت کی ہے تو سینکڑوں پاکستانی، thousands of people from all over پاکستان، سول سوسائٹی میں سے، وکلا، ہر شعبے سے لوگوں نے آ کے بھرپور حمایت کی ہے. آپ دیکھیں، ایک کام جو میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے آواز اٹھائی ہے تو پہلی دفعہ اس بلیسفیمی لا کے خلاف لوگوں نے بیان بھی دیے، لوگ ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں، اینکرز کھل کے آئے ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان نے بھی میری حمایت کی ہے. لیکن یہ ہر مذہب یعنی ہر رسول کے لیے تھا کہ آپ انسائٹ نہ کریں لوگوں کو، اور وہ بڑا ایک پھیکا سا لا تھا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو دان دیے گئے، اور جس طرح اس کو بنا دیا گیا اور اس میں جو سختیاں لائیں، پھر 1992 میں نواز شریف کے دور میں انہوں نے اس میں اور سختی کی، اور اس میں موت کی سزا جو ہے وہ لازمی، اس کو لازم قرار دے دیا گیا. اب بات یہ ہے، یہ قانون ہے جس طرح ہے، یہ کوئی خدا کا قانون نہیں ہے، اور ہر قانون میں آپ تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اگر آپ 8ویں ترمیم لا سکتے ہیں تو آپ یہ بھی لا سکتے ہیں اس میں چینجز. اور اس کو اقلیتوں کو یا کسی کے بے بس لوگوں کو اس کا نشانہ بنانا جو ہے اس کو روکنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو رجسٹر کرنے سے پہلے ایک صرف لوکل ایس ایچ او کے ذریعے رجسٹر نہ ہو. ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یا ڈی سی او ہے وہ اس کو اسیس کرے کہ اس میں صرف انتقامی کارروائی ہے. کون سا طریقے
بلاسفیمی لاز میں امینڈمنٹس کس طرح سے لائی جا سکتی ہیں؟ کیا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن کا کیس رجسٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طرح کی کوئی امینڈمنٹس لا میں لائی جا سکتی ہیں، یا کچھ اور سجیشنز آپ کے پاس ہوں؟ دیکھیے میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ اس کو رجسٹر کرنے میں ایک فلٹریشن پروسیس ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ جو کر رہا ہے رجسٹر، اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کیس رجسٹر کیا اور رسول پاک کا نام غلط استعمال کیا ہے تو پھر وہی قانون اس پہ لاگو ہوگا. پہلی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. ہمارے ملک میں ایسی سوچ کیوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم لوگ قتل و غارت کرنے پہ ایک دم آمادہ ہو جاتے ہیں؟ جہاں سینکڑوں لوگوں کے خلاف اس قانون کو استعمال کیا گیا ہے تو اس کی بدنیتی جو ہے وہ تو صاف واضح ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کیس کو، اگر اس لا کو رکھنا بھی ہے تو اس لا میں بالکل ایسے پروٹیکشن ہونا چاہیے کہ نہ کوئی غلط الزام لگا سکے، اور اس کے بعد اس کے جو پروف ہے اس کے بارے میں بڑے کلیئر طریقے سے. یہ نہیں کہ ایس ایچ او کے پاس جاؤ، وہ کیس رجسٹر کرتا ہے، ایک مولوی اور 2 گواہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پہ اور پھر یہ جو مذہبی بنیاد پرست پارٹیاں ہیں، مجھے سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ایک جج قتل ہوا تھا کیونکہ اس نے 2 عیسائیوں کو بلاسفیمی کے بارے میں ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. یعنی اوپنلی اس طرح بات کرنا اور فخر سے کہنا اور جلسوں میں بیان دینا کہ ہم نے ایک جج کو بھی قتل کیا ہے کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے، یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ کس قانون کے بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور ابھی یہ لوگ چیخیں مارے ہیں کہ آسیہ بی بی کو پھانسی دو. ابھی تو کیس تو پروو ہی نہیں ہوا ہے، نہ کوئی کیس ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی اور ایک گواہ یا 2 گواہ جو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، ان کے کہنے پہ آپ ایک بے بس عورت کو پھانسی لگا دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں بیمار ذہن ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے ان کی تقریروں میں، ان کی باتوں میں، ان کے بیانات میں. ریپڈ فائر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں. ریپڈ فائر، مجھے ریپڈ فائر واپس یاد رکھیں، اگر اس طرف آئے گی گولی میں واپس نہیں جائے گی. آپ کر سکتے. منیر نیازی صاحب کا کوئی کلام یاد ہے آپ کو؟ سب سے مشہور ہے، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گالش غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی.